ایک اچھا شہری، مؤثر شہری، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کوشش ہمیشہ سمجھداری کے ساتھ ہونی چاہیے، کریکٹنگ انٹیلیجنٹلی، اس لیے کہ دی اونلی رائٹ وے ٹو کریکٹ از ٹو کریکٹ انٹیلیجنٹلی. یعنی اگر کوئی شخص دوسرے کو اس کی برائی سے روکتا ہے اور ایسے روکتا ہے کہ جو غیر حکیمانہ طریقہ ہے، بھونڈا طریقہ ہے، جس میں غصے کا اظہار ہے، جس میں دوسرے کی تضحیک ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو پھر اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اس سے بگاڑ پیدا ہوگا. جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی جائے تو اس میں یہ بات آپ سے آپ شامل ہے کہ یہ اصلاح حکیمانہ طریقے سے ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصلاح کرنے کے لیے صحیح موقع کی تلاش کریں. ہر بات ہر وقت نہیں کی جا سکتی. بعض اوقات بعض لوگ بعض باتیں اگر آپ ان کو تنہائی میں کریں گے تو سن لیں گے، سب کے سامنے کریں گے تو نہیں سنیں گے. ہر آدمی کی ایک ایگو، انا ہوتی ہے، اور اگر آپ سب کے سامنے اس کو برا بھلا کہیں تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. لیکن اگر الگ سے کہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات دھیان سے سنے. یہ دیکھنا ہوگا کہ صحیح موقع کیا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات اگر آپ فوری طور پر کسی کے کسی غلط اقدام پر اس کو ٹوکیں گے تو شاید وہ اس کام کے جوش میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ آپ کی بات کو ٹھیک طرح سے سننے کے لیے تیاری نہ ہو. لیکن جب وہ اپنی غلطی کر بیٹھا اور اب وہ اس امکان کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ آپ کی بات سنے گا، کیونکہ اس کے اوپر سے وہ جوش، وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر یہ بہتر موقع ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا. انسان کے لیے برائی کو روکنے کے لیے جو پیغام ہونا چاہیے، جو پریزنٹیشن ہونی چاہیے، وہ بھی سمجھداری پر مبنی ہونی چاہیے، انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے. وہی بات ہے، الفاظ کا انتخاب اگر ٹھیک نہیں ہے تو آدمی کے دل پہ جا کے ایک چوٹ سی لگتی ہے. وہی بات ہے، وہی پیغام ہے، مگر آپ نے الفاظ کا انتخاب ایسا کیا ہے کہ اس میں آپ نے احتیاط کی ہے، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بات سنی جا رہی ہے. کیسے معلوم ہو کہ انتخاب کون سا ٹھیک ہے؟ اس میں بڑی محنت پڑتی ہے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. اس کا ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ آپ خود سے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھیں کہ کوئی آپ پر ان الفاظ کے ساتھ تنقید کر رہا ہے تو کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ آپ دوسرے شخص کی شخصیت کو سامنے رکھیں، اس کی نفسیات کو سامنے رکھیں، اور پھر سوچئے کہ کیا وہ آپ کے ان الفاظ کو پڑھ کر، سن کر خوش ہوگا. بہت سی اور چیزیں ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے. بہت سے لوگوں نے بہت سی اچھی کتابیں بھی اس میں لکھی ہیں، بہت سے اچھے لیکچرز بھی ڈیلیور کیے ہیں. سب کو سامنے رکھ کے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے تنقید پر مبنی پیغامات کو بھی اتنا اچھی طرح سے ڈیزائن کرے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ضروری ہے، اور وہ ہے تنقید کی ٹون. تنقید میں جو آپ کا لب و لہجہ ہے، آپ کی آواز ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے بات کو ڈیزائن بھی ٹھیک طرح سے کیا ہے، آپ نے صحیح وقت کا بھی انتخاب کیا ہے، لیکن آپ کی آواز میں بہت زیادہ شدت ہے، بہت آپ چیخ کے بول رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی بات بالکل اثر نہ کرے بلکہ اس کا منفی نتیجہ نکلے. جہاں انٹیلیجنٹ کریکٹنگ میجرز میں اور چیزیں ملحوظ رکھی جائیں، وہاں ہماری بات کی ٹون، ہماری آواز کا جو اونچا ہونا ہے اس کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اسی کے نتیجے میں لوگ اصلاح کی طرف مائل ہوں گے.